الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اس نام پر دنیا سے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہی ہے جو ہر نکاح خواہ نکاح کے تقریب میں خطبہ نکاح کے دوران پڑھتے ہیں۔ اگرچہ خطبہ نکاح کے بارے میں بھی ہمیں کم ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کو بھی نکاح کے خطبے میں بیان کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آج قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان دو قسم کی محنت سے چلتا ہے، ایک کو آسان الفاظ میں دنیا کی محنت کہتے ہیں، ایک کو آسان الفاظ میں دین کی محنت کہتے ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ انسان کو دو قسم کے مرض لگ جاتے ہیں، یا بدن کے امراض ہوتے ہیں یا روح کے امراض ہیں۔ تو ہر طرف سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جن کی سوچ صرف دنیا کمانا، دنیا کا طلبگار ہونا اور پوری زندگی دنیا کے لیے ہی لگا دینا، ان کو علیحدہ کیا ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھی کماتے ہیں
اور آخرت بھی کماتے ہیں، ان کو علیحدہ ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی شخص کو اگر چھوٹی بیماری ہو بدن کی، بخار ہو جائے اور اس کی دوا نہ کرے تو وہ بخار اس کو بگڑ جائے گا، اور چھوٹا سا بخار ہو اور اس کی دوا کر دے اور اس کی فکر کرے تو وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹی سی پوڑا پن سی دانہ نکلتا ہے کبھی آدمی کو، اور اگر اس کی دوا نہ کرے، فکر نہ کرے تو وہ بہت بڑی رسولی اور مرض میں چلی جاتی ہے۔ تو اگر دنیا کی زندگی میں ہم دیکھیں کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ اس کو بہت ہلکا جانے اور اس کی دوا دارو نہ کرے تو اس کو عقل مند نہیں سمجھا جاتا۔ وہ بہت فخر سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنی بیماری ہے لیکن میں پرہیز کوئی نہیں کرتا، تو پرہیز تو کرنی چاہیے۔ بیماری ہے اور بعض اوقات ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے لیکن میں اس کی دوا نہیں کرتا، تو دوا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی سنت ہے، پرہیز بھی علاج سے بہتر ہے، پرہیز کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح یہ گناہ بھی بیماری ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اگر نظر انداز کر دے گا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو یہی گناہ بڑا ہو جائے گا۔ اس کا نماز ہے، اس کو کوئی بات نہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کون سا آسمان گر جائے گا، روٹی تو پھر بھی ملے گی، رزق پھر بھی ملے گا۔ وہ فلاں نہیں پڑھتا، فلاں نہیں پڑھتا، وہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کی زندگی صحیح ہے، تو یہ باتوں کا خیالات آ جاتے ہیں شیطان کے۔ لیکن سمجھدار وہ ہے کہ جس کو بدن کی تھوڑی سی بیماری بھی لگے تو وہ اس کی دوا اور علاج کرے اور وہ بیماری کو قابو کر لے، یہ صحیح آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، صاحب عقل اور شعور ہے۔ اور نادان اور دیوانہ ہے وہ جو بیمار ہو اور اس کی دوا نہ کرے، علاج نہ کرے۔ ایسے ہی گناہ بھی ہیں کہ گناہ زندگی میں ہوں اور یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت اترے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ پورا قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، بعض اوقات اس گناہ کا اثر زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس گناہ کا اثر موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اثر ضرور ہوگا گناہ کا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نوجوان ہیں، اور ان کی نزع کی کیفیت کا بتایا گیا کہ ان کو جان کنی کا عالم ہے اور ان کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں اور وہ ان کی روح آسانی سے نکل نہیں رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانا پڑا۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کسی گناہ وغیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماں کے جواب سے اندازہ ہوا کہ ماں بھی ناراض ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ اس کو معاف کرو تاکہ اس کی جان کنی میں آسانی ہو۔ تو اب وہ ماں ہے، وہ اتنی دل گرفتہ ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، حضور سفارش کر رہے ہیں اور ماں معاف کرنے کو تیار نہیں، حضور کی سفارش قبول نہیں کی، کہاں نہیں مانتی، دل اتنا خفا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو یہ تو آگ میں جلے گا، آگ میں جلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کے لیے تو آگ ہے۔ تو پھر ان کو احساس ہوا اور معافی کی تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب جو بھی معاملہ تھا، بعض محدثین نے لکھا ماں کے ساتھ لہجہ بدل کے بات کرتے تھے، جو بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں گناہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کام کی بات اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات گناہ کا اثر زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زندگی کے بعد۔ جیسے بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں بعض آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے حضرات دیکھے ہوں گے آپ نے کہ ان کے ساتھ زندگی میں کئی ایسے معاملے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے،
زندگی چل رہی ہے لیکن وہ پھنس گئے ہیں، ایسی بیماری آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی، ایسے مقدمے میں گرفتار ہو گئے۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، بعض اوقات ایسے حضرات دعا کے لیے آئے ہیں تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے زندگی کے ساتھ جس کی سزا کے طور پر ہو۔ اور قرآن کریم کی آیت اس میں دلیل ہے، وَمَا أَصَابَكُم مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ دنیا میں کوئی سزا ایسی نہیں ہے، کوئی حال ایسا نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے نہ ہوتا ہو۔ جو بھی آتا ہے وہ تمہاری اپنی کمائی کا شاخسانہ ہے، جو بھی حال ہے۔ اب جیسے کسی کے ذمہ، مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر سود کا کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سود کا لین دین میں کر رہا ہوں، لوگوں کو سود کھلا دے رہا ہوں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس پر حال ضرور آئے گا۔ ہاں زندگی میں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہوئی تو موت کے بعد۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، اب یہ سمجھے کہ اس ظلم کا کوئی شخصانہ اس کو نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے گناہ کا اثر اس کو پہنچے گا، زندگی میں حاصل ہو یا موت کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے ظلم کا صلہ ملے، یہ ضرور ہوگا۔ ظلم کرنا گناہ ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آدمی آ جائے، ہمارے حضرات نے لکھا کتابوں میں کہ بعض وقت کوئی آ جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ چپک گئی ہے، یہ اس کا نام نہیں لیتی، یہ ایسی حالت ہو گئی کہ زندگی مصیبت تکلیف میں ہے، بیٹھے بیٹھے گھر اجڑ گیا ہے، کوئی اور حادثہ آ گیا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بھائی صاحب ہیں، فوت ہو گئے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی آتا تو وہ پوچھتے کہ کوئی سوچو، خود سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کہ کوئی ایسی کسی چیز میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے تمہاری زندگی میں جو ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اور مثال کے طور پہ فرماتے پوچھ لیتے، بلکہ حضرت جلسوں میں بھی عرض کرتے، بیان فرماتے بھائی زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ دیتے ہو؟ تو کبھی کوئی کہہ دیتا کہ جی دیتا ہوں، فرمایا نہیں دیتے نہیں ہو، پوری دیتے ہو، پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہو یا ویسے دے دیتے ہو؟ اب جب اس کو علماء سے پوچھتے ہو، مفتیان کرام سے پوچھتے ہو، پوری طرح زکوٰۃ کا جتنا حساب تمہارے ذمہ بنتا ہے یہ ادا کرتے ہو یا نہیں؟ تو وہ بعض اوقات پہ ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا، سننے والا یہ کہتا ہے کہ میں دیتا تو ہوں لیکن میں اس طریقے سے کرتا ہوں، یہ تو میں نے آپ سے سنا۔ تو اب مثال کے طور پر میں عرض کروں، صرف ایک زکوٰۃ کی بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا بھی ہو لیکن پوری نہ دیتا ہو، جیسے حکم ہے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ کو ساتھ آپ رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال ایسا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ باقی مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو اب دو اثر ہوں گے اس کے، مشائخ نے فرمایا دو اثر ہوں گے، اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مال پوری طرح ادا نہیں کرتا تو جو زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں رہ جائے گا، یہ مال زکوٰۃ والا اتنا خطرناک ہے کہ اس کے سارے مال کو تباہ کر دے گا، کنگال ہو جائے گا، سارا مال تباہ ہو جائے گا۔ اتنا زور والا مال ہے زکوٰۃ کا، یہ اللہ کا حق ہے، مال میں اللہ کا حق ہوگا تو وہ باقی مال کو بھی تباہ کرے گا، ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایک مفہوم فرمائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ کوئی ایک شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے،
اس پر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا اگر یہ بھی زکوٰۃ کا مال لے کر جیب میں ڈال لے گا تو اس کے پاس جو ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایک تو وہ ہے جس نے دینی تھی اور پوری نہیں دی، اپنے مال میں کچھ زکوٰۃ باقی رہ گئی، اس کے حساب میں کمی آ گئی اس کے۔ اور ایک ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ تھا ہی نہیں، اس نے زکوٰۃ کا مال لے لیا، تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کا مال اتنا خطرناک ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، اس نے زکوٰۃ کا مال جیب میں ڈالا تو اس کی اگلی بھی ساری کو اللہ تباہ فرما دیتا، سب ہو جائے گا۔ اور اللہ فرمانے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا رکھو جیسے اس کے ساتھ رشتہ رکھنے کا حق ہے۔ بندوں کے حق میں زیادتی ہوئی تو وہ پوری کرو، سوچو کہ زندگی میں کسی کی زمین تو نہیں دبا لی، کسی کو ظلم تو نہیں کر لیا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی زیادتی تو نہیں کی، کسی کو بے آبرو تو نہیں کیا، کسی کی پردہ دری تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اور اللہ کے حق ہیں تو اللہ نے اپنے حق بتائے ہیں اور ان کی تلافی کی صورتیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص کامیاب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کی عدالت سے چھوٹ سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے اس کے حق حقوق کو دیکھ کر اس سے ڈر گئے کہ مجھ پر میرے اللہ کا حق ہے۔ میں نے نمازیں زندگی میں مجھے دیر سے خبر ہوئی، میری اتنی نمازیں رہتی ہیں، میں نے ادا کرنی ہے۔ مجھے جوانی میں معلوم نہیں ہوا، مجھ سے روزے رہ گئے تو میں نے ادا کر دیا۔ میری زکوٰۃ ذمہ میں باقی رہ گئی اتنے سالوں کی، مجھے مسئلے کا نہیں پتا تو میں نے ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تلافی کے حق حقوق، اپنے حقوق کی تلافی کی پھر صورتیں پیدا فرمائی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حق بھی ادا کرنا ہے، کفارہ بھی ہے، کیسے جیسے روزہ بھی قضا بھی رکھے گا، کفارہ بھی دے گا۔ اور بعض ایسی ہیں کہ جس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، جیسے نماز ہے، نمازیں باقی رہ گئی تو قضا ادا کرے گا، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن میں نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے، اگر سود کھاتا رہا اس کو چھوڑ دے، نہ کوئی اس کی قضا ہے نہ کوئی کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو ایک دوسرے سے رشتے ناطے میں تعلق میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہو، اللہ سے بھی تو تعلق میں خیال کرو کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق میں غلط تعلق نہ ہو، کمزوری نہ ہو، صرف دنیا کی سوچ۔ مشائخ نے فرمایا جو شخص صرف دنیا کی سوچ اور صرف دنیا کا طلبگار ہو تو 5 قسم کے حالات سے وہ ضرور گزرے گا، ان میں سے کسی ایک حال سے ضرور گزرے گا۔ 5 قسم کے حالات جس کی طلب صبح شام دنیا، میرا گھر بن جائے، میری زندگی جنت بن جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، جیب پیسے سے بھر جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، دولت مل جائے، طاقت مل جائے، یہ ساری چیزیں انسان کی خواہشیں ہیں، ہر ایک کی ہیں۔ لیکن اتنا غفلت میں ہے اور اتنی دنیا سوار ہے کہ اس کے علاوہ اور اس کو یاد ہی کچھ بھی نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا 2 قسم کی محنتیں ہیں، ایک ہے دین کی محنت اور ایک ہے دنیا کی محنت۔ ایک ہے دین کا طلبگار اور ایک ہے دنیا کا طلبگار۔ جیسے مشائخ نے فرمایا دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، آخرت اللہ سے انعام کی جگہ۔ دنیا کام کی جگہ ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے کام کاج میں اس کے دل کا رخ صحیح ہو۔ یہ تاجر ہو تو بے شک ہو، یہ مزدور ہو تو بے شک ہو، یہ حکومت اور عہدے پر ہو تو بے شک ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کبھی بول نکل جاتا ہے مجھے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت پوچھنے والی نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بول ہے۔
کبھی آپ کو ایسا عہدہ مل جاتا ہے، ایسی حیثیت اللہ دے دیتے ہیں کہ آپ سے دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ پیدا ہو گئی بات کہ مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں جو چاہوں کروں، تو اللہ تو ہے، اللہ پوچھتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو مشاہد نے فرمایا کہ جس شخص کی سوچ صرف دنیا اور صرف دنیا کمانا، دنیا کی طلب کرنا ہو، وہ 5 قسم کے حالات میں سے کسی ایک سے ضرور گزرے گا کہ صرف مال ہی کمانا ہے، صبح بھی مال، شام بھی مال، نہ نماز، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، صبح جا رہا ہے، شام کو رات کو آ رہا ہے، نہ گھر والوں کی فکر پرواہ، نہ ان کی نمازوں کی فکر پرواہ، نہ اپنی روزے نماز کی صحت کی فکر پرواہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود میرے سامنے میری کمیونٹی کے ایک آدمی نے اپنے جوان بیٹے کو کہا کہ اگر روزے رکھو گے رمضان میں تو دکان کیسے چلاؤ گے؟ کراچی میں فرماتا ہے میں نے خود سنا کہ اگر روزے رکھو گے رمضان میں تو پھر دکان کیسے چلاؤ گے؟ یہ باپ تربیت کر رہے بیٹے کی۔ میں ایسی زندگی ہوگی تو پھر 5 حالات میں سے کسی ایک حال سے ضرور گزرے گا کہ دنیا کی زندگی میں مال کمایا اور مال جمع کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کو یا اس کی اولاد نسل میں کسی کو شہوت کا مرض لگا دیں گے، اور خود شہوت کا مریض ہوگا، یا اولاد نسل میں کوئی ایسا ہوگا جو اس کے سارے مال کمائے ہوئے مال کو تباہ کر دے۔ مشاہد نے فرمایا کہ پنجاب کے ایک قصبے اور ایک شہر میں اتنا بڑا ایک زمیندار رہتا تھا کہ جس کے زمینوں میں سے 3 ریل کے اسٹیشن آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زمین عطا فرما رکھی تھی کہ ریل کے 3 بڑے اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زمین اور مال و دولت سے نوازا، اور صبح شام اس کا مشغلہ یہی ہے کہ زمین میں بڑھوتری ہو، کام میں ہو، کاروبار میں ہو، پیسے میں ہو، طاقت میں ہو، عزت میں ہو، شہرت میں ہو، اور اللہ کی طرف سے زندگی غفلت میں ہے۔ فرمایا کہ یہ جوانی میں ہی اپنی جوانی کے کچھ وقت گزار کر اس کی موت ہو گئی، اور ایک نوجوان بیٹا پیچھے رہ گیا لڑکپن کا، جس کا کچھ لڑکپن کے وقت تھا، کچھ جوانی اس کی قریب تھی، اور پھر وہ بچہ جوان ہوا۔ تو وہ دوستوں یاروں کی محفل میں جیسے لڑکے بچے ہو آ جاتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، دوستی یاری چل گئی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے کام انہوں نے شہر میں شروع کر دیے اپنے حویلی میں کہ رات کو گانے بجانے کی محفلیں ہوتی، گانے والیاں آتی، گانے والے آتے، کچھ دوست سنتے، اور کچھ کھانے پینے اور عیاشی کی نظام چلتے، اور جو پیسہ باپ نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا۔ میں کچھ عرصہ گزرا تو دوستوں نے کہا کہ یہ تو ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے، تو یہاں تو وہ رونقیں نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ بڑے شہر چلے جائیں، اور بڑے شہر جا کر وہاں بڑی محفلیں، بڑی رونقیں، اور ایسے بازار ہیں جہاں چلے جائیں وہاں گانے بجانے کے کام ہوتے ہیں، تو وہاں کیوں نہ جائے جائے۔ تو اب دوستوں کا مشورہ ہوا، اور یہ دوست چل کر پنجاب کے جو دل ہے لاہور میں وہاں آ گئے۔ اب صبح سے شام مجلسیں ہوتی، کھانے پینے ہوتے، عیاشیاں ہوتی، دن سو کے گزرتے، رات جاگ کے گزرتی، اور رنگا رنگ شکلوں اور چہروں پر پیسے لٹائے جاتے، اور عیاشی اور بدماشی کے ایک سلسلے کو لے کر یہ نوجوان اور اس کے دوست چل رہے ہیں، اور باپ کا پیسہ جا رہا ہے۔ تو اتنے میں کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، تو کیوں نہ بیرون ملک جایا جائے، وہاں عیاشی کے مراکز بھی بہت ہیں، اور عیاشی پر پابندی بھی کوئی نہیں ہے، وہاں نت نئی صورتیں، نت نئی شکلیں، نت نئے طریقے، تو ان کو کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ تو اب یہ دوست بیرون ملک چلے گئے، اور فرمایا، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے
کہ 20-30 دن 25 دن رہے، پھر آئے، پھر کسی اور ملک میں چلے گئے، پھر آئے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس نے اپنے والد کے رکھے ہوئے منشی سے پیسے مانگے، تو منشی نے کہا کہ پیسے تو ختم ہو گئے صاحب، وہ جو آپ کے والد نے پیسے جوڑ کے جمع کر کے رکھے تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ اتنی بڑی زمین جو ہے، مجھے پیسے چاہیے، اس کو بیچو۔ اور وہ جب پیسے ضرورت ہوتے تو منشی باپ کی جو زمین تھی آبائی وہ بیچ دیتا، کچھ ٹکڑے بیچتا، پیسے آتے، اس سے عیاشی ہوتی، بیرون ملک جاتے، کھاتے پیتے اور پیسہ لوٹتا رہا، زمینیں بکتی رہی اور عیاشیاں چلتی رہی۔ میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس نوجوان کو جوانی میں گناہوں کی لت اور برائیوں کی وجہ سے ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کا علاج یہاں ممکن نہیں تھا۔ سمجھنے والے اہل عقل و دانش آپ بیٹھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہوں بھری زندگی گزارنے سے کئی ایسی بیماریاں ہیں جو لگ جاتی ہیں۔ اب اس کا علاج ہونا شروع ہوا، زمینیں بکتی رہیں اور علاج ہوتا رہا کہ ایک دن اس نے اپنے منشی کو کہا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے باہر علاج کے لیے، تو اس نے کہا کہ وہ زمین تو ساری بک گئی، اتنی بڑی زمین جس میں ریل کے 3 اسٹیشن آتے تھے وہ بک گئی۔ تو اس نے کہا میں تو بیمار ہوں، مجھے تو رقم چاہیے، یہ جو اتنی بڑی حویلی اور گھر ہے اس کو بیچو، اگر میں ہی نہ زندہ رہا تو یہ حویلی اور گھر بار کس کے کام آئے؟ تو وہ جو گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، اور پھر علاج کے پیسے ختم ہوئے تو یہی جو حکیم، طبیب، سنیاسی اور جو علاج وغیرہ ہوتے رہے اس کے، اور قرض پہ قرض چڑھتے رہے، اور باپ کی دولت اور باپ کی ساری محنت سے کمائی ہوئی زمینیں سنبھالی ہوئی وہ ساری عیاشی کی نظر ہو گئی۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا پاکستان بننے سے قبل کی یہ بات ہے، اور اس دوران ملک بن گیا کہ جس شہر کے چوک چوراہے پر بیٹھ کر اس کا باپ بہت سارے لوگوں کو ارد گرد بٹھا کر اپنی زمین، دولت اور طاقت کے قصے سنایا کرتا تھا، اسی گاؤں کے اس چوک پر اس کو لوگوں نے بھیک مانگتے تو مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان صرف دنیا کمانے کی محنت میں لگ جائے تو وہ 5 قسم کی حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے ضرور گزرے۔ فرمایا کہ یا تو اس کو خود شہوت کا مرض لگ جائے گا، یا اس کی اولاد نسل میں اللہ تعالیٰ ایسا شہوت کا مریض پیدا کر دیں گے جو اپنی شہوت پر سارا مال و دولت اڑا دے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس کو پرندے کے 2 پروں کی طرح پر لگ جاتے ہیں اور یہ بڑھنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا، جب ابو طالب کے گھر میں کھانے والے زیادہ اور روٹی کم تھی تو حضور نے 6 سال کی عمر میں پٹے پر بکریاں چلائی کرائے پر، اور پھر 9 سال کی عمر میں سفر فرمایا ہجرت کا، تجارت کا، پاؤں پر کھڑا ہونا چاہا، بوجھ نہیں بنے کسی پر، اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بنے، غیرت کا مظاہرہ کیا، میدان عمل میں نکل گئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور سفر ان کے مال کا کہ جس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار میں پارٹنر بھی بنایا اور رشتے اور نکاح کی خواہش کا بھی اظہار فرمایا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ کاروبار میں ناڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جس شخص کا ناڑا ناپاک ہوگا اس کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں فنا کر دے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے، ناڑا پاک ہو، چونکہ بچے بھی بیٹھے، کام کاج میں انسان کی عزت کا پاک ہونا، انسان کے ناڑے کا پاک ہونا، یہ بے حد ضروری ہے۔
اگر یہ چیز لگ گئی تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو فنا ہوتے دیکھے گا۔ سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہاں زنا ہوگا وہاں فنا بھی ہوگا، تباہی ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں اور بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ باپ دادے نے کتنی محنتیں کی ہوتی ہیں اور اولاد کیسے ختم کر دیتی ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا جس آدمی کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کا مال پیسہ کمانا ہو اور اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بھول چکا ہو، اللہ 5 قسم کی عذابات کی شکلوں میں کسی ایک سے اس کو گزاریں گے۔ فرمایا سب سے پہلی شکل یہ ہے، یہ خود شہوت کا مرض اس کو اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، یہ اس کی اولاد نسل میں سے ایسا شہوت کا مریض پیدا کریں گے کہ اس کی ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو 5 میں سے دوسری چیز جس میں سے گزاریں گے یا اس پر عذاب کی صورت میں اس پر مسلط فرمائیں گے، فرمایا یہ مال تو کمائے گا لیکن سارے مال کو مٹی گارے میں لگا دے گا۔ مال تو کمائے گا، اللہ نے مال دیا، لیکن یہ ایک پلازا بنا رہا، دوسرا بنا رہا، مارکیٹیں بنا رہا، جائیدادیں بنا رہا، مکان پہ مکان بنا رہا، اپنے لیے بھی مکان بنا رہا، پرانے مکان کی بجائے نئے نئے مکان، بڑے بڑے مکان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر غصت کرتے ہیں تو برے صغیر کے لوگوں کی یہ زیادہ عادت ہے کہ یہاں بہت بڑے گھر بنانا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بڑا گھر سنبھالنا، اس کے اخراجات پورے کرنا، اس کی مینٹیننس کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا مشکل کام ہے۔ چھوٹا گھر بناؤ، جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے دی، جس میں ضرورت پوری ہوتا گھر بناؤ۔ فرمایا یہ مال تو کمائے گا لیکن مال کو مٹی گارے میں لگا دے گا۔ کچھ دن اس گھر میں رہے گا، کچھ دن اس پلازے جائیداد سے فائدہ اٹھائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا۔ اپنے مال کے حقیقی فوائد سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم فرما دیتے ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کا مال پیسہ کمانا ہو۔ فرمایا اسی طرح جو شخص دنیا کا مال پیسہ کمانے پر ہی لگا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال کے لذت یا نفع اٹھانے کے وقت ایسی بیماری میں مبتلا فرما دیں گے کہ یہ اپنے مال سے لذت اور نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، اور آپ دیکھتے ہیں وہ جوانی کے وقت، وہ لڑکپن کے وقت، وہ بے روزگاری کے وقت جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، لیکن کھانا آئے تو انسان 3 روٹیاں کھا لیتا ہے، 4 کھا لیتا ہے، کچا بھی کھا لیتا ہے، پکا بھی کھا لیتا ہے، مسالے والا بھی کھا لیتا ہے، باہر کا بھی کھا لیتا ہے، اندر کا بھی کھا لیتا ہے، ہر چیز کھا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وسعت ہونے لگتی ہے، مال پیسہ آنے لگتا ہے تو شوگر کی گولی آ جاتی ہے، بی پی کی گولی آ جاتی ہے، انسولین آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، رات کی نیند کی گولی آ جاتی ہے، میڈیکل کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، حفاظت کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ مال چھین کوئی نہ لے۔ حلال مال کا علماء نے لکھا ہے مال اللہ نے ایسی چیز پیدا کی ہے، یہ دنیا یہ 100% حلال ہو تب بھی جب یہ آتی ہے تو ساتھ پریشانی لے کر آتی ہے۔ 100% حلال مال ہو، 100% حلال مال، تو پریشانی باقی کوئی نہ ہو، ایک پریشانی تو آتی ہے کہ کوئی اس مال کی وجہ سے مجھے نقصان نہ دے دے، کوئی مجھے قتل نہ کر دے، کوئی مجھ سے یہ مال چھین نہ لے، کوئی میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ مال چیز ایسی ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کمانے میں اپنے صبح شام لگاتا ہے، نہ اس کو نمازوں کی پرواہ، نہ اس کو روزوں کی پرواہ، نہ اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر، نہ حج کی فکر،
نہ اولاد کی تربیت کی فکر، نہ قبر آخرت کی فکر، بس صبح سے شام ایک ہی کام ہے، دنیا کی محنت۔ تو مشائخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیسری جو چیز ہے بعض لوگوں کو اس میں مبتلا کرتے ہیں کہ مال کی لذت اور نفع اٹھانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی بیماری عطا فرما دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ اس کا سارا مال اس بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، ہمارے مشائخ منع کرتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے، لیکن مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے مناصب اور طاقت پر قدرت ہوتی ہے ان کو دنیاوی اعتبار سے، لیکن ان کا کھانا بہت کم ہو جاتا ہے۔ کوئی مخصوص چیز کھا سکتے ہیں، ڈبل روٹی کھا سکتے ہیں، فلاں چیز کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے۔ کئی چیزوں کی پرہیز لگ جاتی ہے، کئی نعمتوں سے روک دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ روک دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اس کی زندگی کا صبح شام کا مقصد صرف مال پیسہ کمانا ہے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ کوئی فرض نہیں۔ تو اللہ مال کے نفع اٹھانے، لذت اٹھانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ بیماری یا ایسی حالت لے آتے ہیں کہ یہ مال سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کاروبار بڑھایا، چڑھایا اور اس کو عروج پر لے گئے، اور جب وہ پھیل گیا، برانڈ بن گیا اور دنیا کی توجہ ہو گئی تو فالج آ گیا، بیماری لگ گئی، تکلیف لگ گئی۔ اب دکان، کاروبار، مل، فیکٹری میں نہیں جا سکتا، گھر میں ہی ہے، نوکر سنبھال رہے ہیں اور جو بیٹے ہیں اولاد ہے وہ کاروبار سے مزے اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کہ زندگی میں صرف دنیا کمانا مقصد تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی دنیا میں مقصد نہیں رہا۔ تو جب لذت اور نفع اٹھانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں مبتلا کر دی کہ اب اپنے مال سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اور فرمایا، مشائخ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو صرف دنیا کی زندگی میں مال پیسہ کمانا اور دنیا کا طرفدار ہونے کی بیماری لگ جاتی ہے تو چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کے مال پر حکومت یا ظالم لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ زندگی میں محنت سے گھر بنایا، زندگی میں محنت سے جائیداد کھڑی کی اور وہاں سے حکومت نے پروگرام بنا لیا اب سڑک نکلے گی تو اس کا سارا پلازہ، سارا گھر چلا جائے گا۔ یا ظالم کیسے قبضہ کر لیتے ہیں کہ اس نے محنت سے پائی جوڑی، دن کو کھانا تھوڑا کھایا یا دانے بھون کے کھا لیے، دن کو چنے کھا لیے، بچت کر لی اور پیسے بنائے، کمائے، اور حکومت کی طرف سے ایسی پالیسی آ گئی، ایسے ٹیکس لگ گئے کہ اس کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ ظالموں کا قبضہ ہو گیا کاروبار پر، حکومت کاروبار نہیں کرنے دے گئی، ظالم کاروبار نہیں کرنے دے گا۔ آگ لگ گئی، سیلاب میں بہہ گیا اور کلاش ہو گیا۔ فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنی زندگی کو صرف اور صرف دنیا کا مال کمانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی اس قیمتی زندگی کو استعمال کرے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جب تک رہو آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو دنیا میں ہر کام طریقے سلیقے سے کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بھی سلیقے طریقے کا رشتہ اور تعلق رکھو، اللہ کو بھی اپنی لسٹ میں رکھو، اللہ کو بھی اپنی پرائورٹی میں رکھو، اللہ کو بھی اپنی مصروفیت میں کہیں جگہ دو، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے بھی کوئی وقت نکالو، کبھی اپنے اعمال اور زندگی گزری ہوئی کے محاسبے کے لیے بھی اپنی گردن جھکا کر دیکھو کہ میری زندگی کی یہ بیلنس شیٹ ہے، میں کہاں گزارتا رہا اور میں کیا کیا کرتا رہا۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو ہی محنت کا میدان بنائے اور صبح سے شام دنیا کی ہی طلب میں لگا رہے تو اس کو پانچویں حالت یہ پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے
مال کے جانے کا راستہ تو کھلا رکھتے ہیں، آنے کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ اپنی عقل اور سمجھداری سے، اپنے خون پسینے اور محنت کی کمائی سے کروڑوں روپے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتا ہے اور ایسی جگہ زمین لیتا ہے جہاں سے اس زمین کو کروڑ لگائے تو کئی کروڑوں کا فائدہ ہو، اسٹاک میں لگائے تو کئی کروڑوں کا فائدہ ہو، اور کاروبار کی بڑھوتری کے منصوبے بناتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر برانڈ لے جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر دکان لے جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی مل کاروبار لے جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، اور بڑی سمجھداری سے، بڑے پوچھ کے، بڑے ماہرین کے مشوروں سے کیلکولیشن کر کے اپنا پیسہ ایسی جگہ انویسٹ کرتا ہے جہاں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ پیسہ ڈبل ٹربل ہو کر واپس آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے آتے ہیں کہ جہاں لگاتا ہے پیسہ پھنس جاتا ہے، اور ایک دن 30 کروڑ کا مالک ہوتا ہے، دوسرے دن 50 کروڑ کا مقروض ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مال کے آنے کے رستوں کو بند فرما دیتے ہیں اور جانے کے رستے کو کھول دیتے ہیں۔ آمدن 1 لاکھ روپیہ رہ جاتی ہے اور اخراجات 90 لاکھ پر پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے فون آ جاتا ہے کہ بارڈر بند ہو گئے، جو آپ نے کنٹینر لیے تھے سامان کے سارے پھنس گئے، ڈیمیج پڑ گیا، اور اتنے جرمانے لگ گئے، اور جو چیز لائے تھے وہ بھی ڈوب گئی، وہ بھی خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مال سے، صرف دنیا کمانے سے غرض رکھنے والے لوگوں پر ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک حال مسلط فرما دیتے ہیں، اور اس کی زندگی اسی چکر میں گزر جاتی ہے۔ صبح سے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ ایک ہے دین کی محنت اور ایک ہے دنیا کی محنت۔ جو آدمی اپنے آپ کو صرف دنیا کی محنت کا طلبگار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سے بھی اس کے نفع اٹھانے اور لذت اٹھانے کے فائدوں کو روک دیتے ہیں۔ ان 5 حالات میں سے کسی ایک حالت میں مسلط کر دیتے ہیں اس پر، یا تو اس کو خود شہوت کا مرض لگا دیتے ہیں، یا اولاد نسل میں کوئی شہوت کا مریض پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے سارے مال کو شہوت میں اڑا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ مال تو کماتا ہے صبح سے شام دنیا کی محنت میں، لیکن اسی مال کو اپنے ہاتھوں سے گارے مٹی میں بند کر دیتا ہے، اور یا فرمایا مال کی لذت یا نفع اٹھانے کے وقت اللہ تعالیٰ ایسی حالت یا ایسی بیماری مبتلا فرما دیتے ہیں کہ یہ مال سے فائدہ اور لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال پر ظالموں کو یا حکومتوں کو قابض کر دیتے ہیں جو اس کے محنت خون پسینے سے سارے صبح شام محنتوں اور سے کمائے ہوئے مال پیسے پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ اور یا فرمایا 5ویں حالت یہ ہوتی ہے جو شخص صبح شام صرف اللہ کو بھول کر مسجدیں سفید راہ تکتی رہتی ہیں کہ نمازی فجر میں آئیں گے، اذان ہوئی اور اذان میں کہا کیا، الصلاۃ خیر من النوم، دیکھو میرے بندو نیند بہت اچھی ہے، میٹھی ہے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ نیند سے زیادہ اچھی ہے، یہ جو نماز ہے یہ نیند سے زیادہ میٹھی ہے۔ دنیا کی زندگی کا گزران کا پتہ نہیں چلے گا، یہ کاروبار، یہ دنیا کی صبح شام کی محنت انسان کو پکڑ لیتی ہے۔ اس سے نکلو، مسجد کو حاضر ہو، صفوں کو بھرو، رب کو یاد کرو، اللہ کی رحمت ہوگی، مال بھی دے گا، مال سے نفع اٹھانے کا موقع بھی ملے گا، ظالم بھی کوئی مسلط نہیں کرے گا، اور مٹی گارے میں ملانے سے بھی اللہ حفاظت کرے گا، اولاد نسل میں خود شہوت کے مرض سے بھی اللہ بچائے گا۔ اور فرمایا 5ویں حالت ایسی ہے کہ جو آدمی صرف دنیا کی محنت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر یا ان سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے مال کے جانے کے راستے کو تو کھلا رکھتے ہیں، آنے کے راستے کو بند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دنیا کی محنت ہے، اور فرمایا جو دین کی محنت کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو قرآن کریم سیکھتا ہے، دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، چھوٹی
چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیاء فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے کئی عادات اور اطوار اور اخلاق اور باتوں میں، اور یہ ابناء الملوک میں سے ہیں، بادشاہوں کی نسل اور اولاد اور بیٹوں میں سے ہیں. اور یہ بلخ میں بادشاہی کو چھوڑ کر جب علم دین حاصل کرنے گئے مدرسے میں پڑھنے لگے تو بلخ کا گورنر وہاں سے گزرا تو ان کو دیکھا یہ اپنی گڈریاں سی رہے ہیں سوئی کے ساتھ، تو وہ ہنسا اور یہ کہنے لگا کہ تم تو بادشاہوں کی اولاد ہو، کیسی زندگی چھوڑ کر کس فضول کام میں پڑ گئے، مولوی بن گئے، مدرسے کے طالب علم بن گئے، اور کن کاموں میں پڑ گئے، زندگی ضائع کر دی. تو مشائخ نے لکھا ہے، صوفیاء کی کتابوں میں ہے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو کوئی جواب دینے کی بجائے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تجھے پانے کے لیے، ورنہ بادشاہی تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، ہمارا تو خاندان بادشاہ بنا. میں اللہ میرا تو شرم رکھ اور مجھے صحیح جواب اس کو دینے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ کہہ کر دل میں دعا کر کے اپنی سوئی کو پھینک دیا بلخ کے دریا میں. اور پھر سوئی طلب کی تو بلخ کے گورنر نے دیکھا ہزاروں لاکھوں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر برآمد ہو گئی پانی سے. تو حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے. فارسی کے کچھ اشعار بھی ہیں، وقت مختصر ہے، وقت پورا ہو رہا ہے. مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے. تو اپنی سوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب دوبارہ عطا ہوئی تو بلخ کے گورنر کو اپنی بات کا جواب مل گیا. کہنے لگا کہ مجھ پر دکھ ہے کہ میں آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان نہیں سکا، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکا، دنیا اور آخرت کے نفع کو جانچ نہیں سکا. مجھ سے تو اچھی یہ دریا کی مچھلیاں ہیں جو آپ کے مقام کو جانتی. اسی لیے فرمایا، ایک میں نے عرض کیا شروع میں، ایک ہے دین کی محنت اور ایک ہے دنیا کی محنت. آج بھی وہ دین کی محنت میں لگ جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں نکمے ہو گئے، بے وقوف ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کس لائن میں چلے گئے، مولوی بن گئے، پانچی اوپر کر لیے، ٹوپی پہن لی، داڑھی بڑھا لی، بازو کھلے کر لیے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم کن کاموں میں پڑ گئے. تو یہ غلط فہمی ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، قرآن اور سنت کی طرف اپنے دل کو لگاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی طرف آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فضاؤں میں تیرتے پرندے، سمندر میں تیرتی مچھلیاں اور آسمانوں کے فرشتے اور زمین کے چرند پرند سب مخلوقات مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ساری بات کا خلاصہ ایک ہے، کوئی بھی دنیا کا کام کریں، کوئی منع نہیں ہے، جائز کام، صرف کام کاج کے ساتھ دل میں اللہ کا دھیان بھی رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے رکھیں. اس طریقے سے کریں جیسے اللہ نے کہا ہے اور جیسے رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ آپ کی دکان بھی جنت کی دکان ہے، یہ آپ کا کاروبار بھی جنت کا کاروبار ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.